ایک ماں وہ ہے جس کو میرے اور آپ کے باپ نے بتایا بیٹا یہ آپ کی ماں ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے بڑے بھائی نے بتایا، چچا نے بتایا، ماموں نے بتایا بیٹا یہ آپ کی ماں ہے، آپ نے اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، آپ نے اس کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ یہ آپ کے لیے عظمت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے لیے عزت کا ذریعہ ہے، یہ آپ کے لیے وقار کا ذریعہ ہے۔ آپ نے ماں کی اطاعت کرنی ہے، ماں کی فرمانبرداری کرنی ہے، ماں کی عزت کرنی ہے، ماں کے عزت کا پہرا دینا ہے، ماں کی عظمت کو بیان کرنا ہے، ماں کی عظمت کا پہرا دینا ہے، ماں کے آپ نے اس کو پامال ہونے نہیں دینا۔ یہ دنیاوی ماں ہے، یہ نسبی ماں ہے۔ اس ماں کی عزت کے لیے میں لڑوں تو میں سب سے پہلے میں غیرت مند شمار کیا جاؤں گا۔ اس ماں کی عزت کے لیے میں لڑوں، میں غیرت مند تصور کیا جاؤں گا۔ اس ماں کی عزت کے لیے میں لڑوں، میں بہادر شمار کیا جاؤں گا۔ لیکن وہ ماں جس ماں کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس کی جو بیویاں ہیں اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے مائیں ہیں۔ اب اگر دنیا کی ماں جو نسبی ماں ہے اس ماں کی عزت کے لیے میں لڑوں، میں بہادر سمجھا جاؤں، اس ماں کی عزت کے لیے میں لڑوں، میں غیرت مند تصور کیا جاؤں، جب میری دنیاوی ماں جو نسبی ماں ہے اس ماں کو کوئی گالی دے دے میں اپنی زبان کو لگام دوں، میں خاموشی سے گالیاں سنتا رہوں تو کہنے والا کہے گا یہ بڑا بغیرت آدمی ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے، اس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ جس ماں نے اس کو جنم دیا، جس ماں نے 9 ماہ تک اس کو پیٹ کے اندر پالے رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک اپنی چھاتیوں سے دودھ پلاتی رہی، وہ ماں جس نے 2.5 سال تک اس کے پیشاب صاف کرتی رہی، وہ ماں جس نے اس کے نخرے برداشت کیے، وہ ماں جس نے اس کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹا اور بچے کے لیے اچھے کھانے قربان کر دیے، وہ ماں جو خود تو بھوکی رہی لیکن بچے کو اچھا کھانا کھلایا، وہ ماں جس نے خود تو کپڑوں کی غرض نہیں کی، کپڑا اچھا آیا پھر بھی اس نے قبول کر لیا، کپڑا نہ بھی ملا پھر بھی قبول کر لیا، لیکن اپنے بچے کے لیے اچھے کپڑے مہیا کر دیے، اپنے بچوں کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کر لیا، اپنے بچوں کے لیے راحت کا انتظام کر لیا، اپنے بچوں کے لیے سکون کا انتظام کر لیا۔ دیکھیے نا وہ ماں جس نے تیرے لیے کتنے تکلیفیں برداشت کر لیے تھے، دیکھیے نا وہ ماں جس نے تیرے لیے کتنے مسائل اٹھائے تھے، دیکھیے نا وہ ماں جس نے تیرے لیے کتنے مشکلات برداشت کر لیے تھے۔ آج اس ماں کو چوک پہ کھڑا ہو کر کوئی بدن آدمی گالیاں بکتا ہے، چوک پہ کھڑے ہو کر کوئی بدکردار گالی دے دیتا ہے، میں خاموش رہتا ہوں، دنیا مجھے تانے دے دیتی ہے، ماں کو گالی دے دی جاتی ہے تو خاموش رہا، خاندان والے مجھے کہتے ہیں ماں کو گالی دے دی گئی تو خاموش رہا، تیری غیرت نے کیسے گوارا کیا، تیرے اندر غیرت نہیں تھی، تو بغیرت تھا تبھی تو میں خاموش رہا۔ ماں کو گالی دے دی گئی تو نے سہ لیا، تو نے برداشت کر لیا۔ جب دنیاوی ماں کے لیے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، جب نسبی ماں کے لیے اتنا کچھ کیا جا سکتا ہے، جب اس نسبی ماں جس ماں کے بارے میں مجھے باپ نے بتایا بیٹا تیری ماں ہے، جب اس ماں کو گالی دے دی جائے خاموش رہوں، خاندان والے مجھے بغیرت کہے، اگر اس ماں کو گالی دے دی جائے تو میں خاموش رہوں، خاندان والے مجھے بے وجہ کہے، معاشرے میں میری کوئی عزت نہ ہو، معاشرے میں میرے وقار گر جائے، معاشرے میں میری عزت گر جائے، پھر تصور کیجئے گا وہ ماں جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ تیری ماں ہے، ماں بھی ایسی ماں صدیقہ ماں ہے، عفیفہ ماں ہے، عالمہ ماں ہے، مفسرہ ماں ہے، قاریہ ماں ہے، وہ ماں جس نے پاک پیغمبر کے ساتھ وقت گزارا، وہ ماں جس نے پاک پیغمبر کے خلقت کو دیکھا، وہ ماں جس نے پاک پیغمبر کے جلوت کو دیکھا، وہ ماں جس نے عورتوں کے مسائل کو امت تک پہنچا دیا، وہ ماں جس نے پاک پیغمبر کی خلقت کو امت تک پہنچا دیا، وہ ماں جس نے مجھے بتایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے، نوافل کے اندر روزہ کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، میں نے کان لگایا اور لگا کر سنا پاک پیغمبر رب سے کیا مانگتے ہیں، میں نے سنا میرے پیغمبر مانگ رہے تھے اللہم امتی امتی اللہم امتی، اے میرے رب میری امت پر رحم کرنا۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں میرے معبود
اتنے بال سفید تھے، یہ بتلانے والی میری وہ ماں ہے جس ماں کا مجھے احسان ہے، جس ماں نے مجھ تک دین پہنچایا، جس ماں نے مجھ تک قرآن پہنچایا، جس ماں نے مجھ تک نبی کے آدیش پہنچائے، جس ماں نے مجھ تک فقہ پہنچا دی، جس ماں نے مجھ کو دین کے مسائل بتلا دیے۔ آج اگر کوئی بدگمان، آج اگر کوئی بدکردار کھڑے ہو کر اس بات کو ڈھونڈ کے اس ماں کو برا بلا کہے تو دل پہ ہاتھ رکھیے گا، تصور کیجیے گا، نصبی ماں کو گالی دے، میں جواب دوں، غیرت مند خاموش رہوں، بغیر بدکردار ہوں تو ماں عائشہ کو برا بلا کہے، میں خاموش رہوں، میں محنت کی شرافت کیسے ہو سکتی ہے، امن پسندی کیسے ہو سکتی ہے، میں بولوں شدت پسندی کیسے ہو سکتی ہے، نا نا نا، بولنا عزت کی بات ہے، بولنا غیرت کی بات ہے، خاموش رہنا اس سے بڑی غیرتی نہیں ہو سکتی۔